إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائیاں، بزرگیاں اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سداوار ہیں کہ وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، تنہا پالنہار ہے۔ اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جس کے لیے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس سے ہم گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نہایت قدردان ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے کہ لوگوں کو موت دے گا، موت دینے کے بعد پھر انسان کو ایک لمبے عرصے کے بعد، لمبی مدت کے بعد قبروں سے اسی طریقے سے اٹھائے گا جس طریقے سے وہ دنیا میں رہتا تھا۔ تمام طریقے سے جب انسان کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوں گے، تمام اعضاء جسم کو اسی طریقے سے جوڑنے کی طاقت رکھنے والا، اسے انسان کے اندر پھر سے روح ڈالنے والا، وہ اللہ رب العالمین۔ اسی اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الہی تو مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیو۔ اس کے بعد درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد دین کو لوگوں تک اس طریقے سے پہنچایا جس طریقے سے دین کا حق بنتا تھا، کہ دین کی کوئی بھی چیز، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہو، حکم نازل کیا گیا ہو، وہ دنیا سے چھپا نہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے تک محدود رکھا ہو۔ دین کے ہر مسئلے میں انسانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ بعد اس کے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع استقامت۔ پہلے دیکھنا ہے کہ استقامت کہتے کس چیز کو ہیں۔ استقامت کا معنی اور مفہوم ہماری زبان میں یہ ہے کہ ایک عمل میں انسان ہمیشگی برتے، جس چیز کا انسان دعویٰ کر رہا ہے، جس چیز کے لیے انسان کہہ رہا ہے، اس میں وہ اس کام کو کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو ہمیشہ کرے، یعنی اس پر جمع رہے، اس سے کبھی گریز نہ کرے، اس سے کبھی بچے نہ۔ یہ نہیں کہ آج دعویٰ کیا، آج کام کیا، آج مانا، آج فالو کیا، اس کے بعد کل بھول گئے۔ آج پریشانی کا سامنا کیا، آج مصیبت آ پڑی تو اللہ اللہ کرنے لگے، اس کے بعد جب تکلیف ہٹ گئی، پریشانی ختم ہو گئی تو کون اللہ، کیسا اللہ؟ پریشانی کے موقع میں بھی سمجھے کہ مالک اللہ رب العالمین۔ جب انسان خوشحالی میں ہے، تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے دنیا میں انتظام کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ سمجھے کہ میرا مالک
اللہ رب العالمین ہے۔ آئیے آج کا مسئلہ دین میں، شریعت میں استقامت برتنے کا، ہمیشگی برتنے کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بڑے اچھے انداز میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم اور دائم رہیں، ہمیشگی برتیں۔ اتنی چیز، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نصیحت کیجیے، ایک بہترین چیز بتائیے، ایک اچھی چیز بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ، تم کہو میں اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، اللہ کو رب مانا، اس کو مالک مانا، اس کو روزی کا پورے طریقے سے مختار اور خالق مانا۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد صرف اسی چیز پر نہ رہنا، ثم استقم، اس کے بعد اس چیز کو اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں پورے طریقے سے ڈھالے رکھنا، اس پر ہمیشہ برقرار رہنا۔ استقامت کا معنی اللہ نے قرآن مجید میں بھی نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ اب آئیے قرآن کریم کی آگے کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ گامزن رہتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم کرتا ہے، جو اللہ کہتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی طرف ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اپنی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں لے کر کے ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ تم لوگ خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو، وابشروا، اور تمہارے لیے بشارت ہے، بالجنہ، جنت کی، کنتم توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اہل ایمان سے، مومنوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ کہ تم کو جنت دوں گا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس آیت میں وہی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ تم کہو کہ تمہارا مالک، تمہاری زندگیوں کا مالک، تمہاری سانسوں کا دینے والا، تمہاری سانسوں کا روکنے والا، تمہاری زندگی میں سارے معاملات کا کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اس چیز کو تم دل سے مان لو، دل سے فالو کر لو، یہ سمجھ لو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں صرف اللہ کے حکم کے مطابق۔ وہ واقعہ یاد آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر میں گئے، راستے میں تھکان ہو گئی تو اللہ کے نبی آرام کے لیے لیٹ گئے، نیند لگ گئی، نیند آئی تو ایک دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار اٹھائے کہنے لگا، اے محمد آج بتلا میری اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ میرے بھائیوں، یہ وہ واقعہ ہے جو آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کے اسلام کے قاعدے میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو پڑھنے کی توفیق تو ہو
معلوم تو ہو کہ ایسے واقعات کتابوں کے اندر ملیں گے. یہ چیزیں وہ ہیں جو لوگوں نے دنیا کے اندر صحیح ہیں. کہا کہ محمد بتلا آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن تلوار لیے کھڑا، اللہ کے نبی مسکرائے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کی ابھی لمبی امیدیں باقی رہ گئی ہیں. ایک انسان ہے دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی جوانی دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی وہ عزت دیکھنا چاہتا ہوں جو میری بڑھاپے میں عزت کریں گے. ان کا پیار میری پریشانی کے عالم میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسے عالم میں ایک انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا اللہ. جواب دیا اللہ. وہ دشمن اس جملے کو سننے کے بعد کانپنے لگا، کپ کپی بندھی، تلوار ہاتھ سے گر گئی. اللہ کے نبی نے تلوار کو اٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ اپنے اس انداز میں گر گرانے لگا، اپنے اس طریقے کو سامنے رکھنے لگا جو طریقہ ہم کرتے ہیں، جو معاملات ہمارے رہتے ہیں کہ معاف کر دیجئے، اب تو آپ ہی ہیں، چھوڑ دیجئے. کہا چھوڑ تو رہا ہوں لیکن چھوڑنے والا میں نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں زندگی ہے. میرے بھائیوں، ایسے عالم میں ایک انسان کا یہ بھروسہ کہ اللہ رب العالمین ہے جو سانسوں کو لمبی کرنے والا ہے، جو سانسوں کو بھی ختم کرنے والا ہے، یہ وہ ایک ایسی اہم چیز ہے، یہ ایک اہم ایسا واقعہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر ایک اچھے انداز میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. آج ہمارا معاملہ اپنے آپ کو چھوڑیے، بچے ہیں، ابھی کہاں جانا ہے؟ ابھی تو اپنے بھائی کے گھر جانا ہے، ابھی تو فلاں کی شادی ہے، شادی میں جانا ہے، ارے بیٹی اچھی ڈریس پہننی ہے. جو چاہے اپنی منمانی. اور اسی طریقے سے جب کہیں جانا رہے، کہاں جانا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، مسجد میں جانا ذرا برقع صحیح سے ڈالو، کپڑے صحیح سے پہنو، نماز پڑھنی ہے. اور جب شادی میں جانے لگے تو کیا آج ہماری لیڈیزوں کا، ہماری عورتوں کا مسئلہ ہے؟ عمر تو ہونے لگتی ہے 50 سال سے اوپر، دیکھنے کے بعد لوگ سوچتے ہیں کاش میری شادی اس سے ہو جاتی. یہ سچ ہے. دو طریقے کا مسئلہ. کہا اس ٹائم نماز کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور بھی میرا کام ہے تو اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین پر پورے طریقے سے انسان کا بھروسہ رہنا، دین کے معاملے میں استقامت کا برتنا کتنا اہم ہوا کرتا ہے. ایک واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں میں ایسے غلام ہیں، ایسے صحابی ہیں جن کا رنگ بھی کالا ہے، جو رنگ کے بھی کالے ہیں اور گھر سے بھی غریب ہیں. وہ کسی کے غلام ہوا کرتے ہیں، اور غلامی کے عالم میں جب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایمان کو قبول کیا ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو ایسی تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کو ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے اور دھوئے ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس انداز اس موقع پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کی سانسیں کس طریقے سے چل رہی ہوں گی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اندازہ لگا لیجئے جب مئی اور جون کی گرمی پڑتی ہے تو ہم لوگ بغیر ایسی کے ٹک نہیں پاتے ہیں. ایسے موقع پر، ایسے عالم میں ان کو ایک اچھی تڑپتی ہوئی زمین پر، تڑپتی ہوئی سخت ریت پر لٹا دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کہہ دو کہ میں ایمان سے، اسلام سے باہر جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، ضمیر مر چکا ہے.
دل سو چکے ہیں، غفلت طاری ہو چکی ہے، احساس کا ضمیر ختم ہو چکا ہے. لیکن آئیے اندازہ کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے بعد حیثیت کیا ملی ہے؟ دنیا سے دیکھ لیں، آخرت سے دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، اپنا فیصل، اپنا حاکم، اپنا بادشاہ صرف اپنے دل کو بنائے، اس کے بعد اندازہ کریں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ساتھ میں شوہر ہے، ساتھ میں بچہ ہے. ابو جہل تکلیف دیتا ہے، تکلیف کا عالم پہنچتا ہے اس طریقے سے، کہا کچھ بھی ہو صرف یہ کہو کہ اسلام سے باہر جاتی ہوں، صرف یہ کہو کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں. وہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بیٹی رہی ہوگی. آج کل تو بیٹیوں کا مسئلہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. کہا ایسی سزا دی جائے گی، دنیا کی تاریخیں شاہد رہیں گی، آج کی سزا ایسی سزا ہوگی، آسمان بھی کانپے گا، زمین بھی روئے گی. اور وہی ہوا تھا میرے بھائیوں. حکم دیا دجالوں کو، جاؤ اونٹ لاؤ. دو کو کھڑا کیا گیا، ایک پیر کو ایک کی طرف، دوسرے پیر کو دوسرے کی طرف باندھ دیا گیا، اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف اسلام سے باہر آؤ، اسلام کے اس رسی کو نکالو. کہا کیسے؟ کہا آج کی یہ سزا، دنیا کی یہ سزا میں دیکھ رہی ہوں، موت سامنے ہے، اور لوگ بھی جان سکتے ہیں کہ عالم کیا ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں. اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ابو جہل یہ سزا بہت چھوٹی ہے، یہ سزا بہت چھوٹی ہے، سزا اختیار کرنی ہے تو کوئی بڑی سزا لے کر کے آؤ. کہا اپنی آنکھوں سے اس موقع پر دیکھ رہی ہوں کہ جنت میرے سامنے چمک رہی ہے. اس عورت کی، اس بیٹے کی سانسیں آخری، اس کے بعد دنیا میں دیکھتے کیا ہے؟ جنت چمک رہی ہے. میرے بھائیوں، ابو جہل کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ادھر کا دجال اونٹ کو ادھر کھینچتا ہے، ادھر کا ادھر کھینچتا ہے، بیچ میں شرمگاہ پر تلوار ماری جاتی ہے. اور تاریخ شاہد ہے، آپ مطالعہ کیجئے، شریعت کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ باقی تھی. کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، ابو جہل نے زندگی تو چھینے لیکن مسکراہٹ نہ چھین پایا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف دین کا مسئلہ تھا. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرے گھر پر منتری جی آئے ہیں، نماز بعد میں پڑھیں گے. آج ہوتا کیا ہے؟ مجھے فلاں میٹنگ کو جوائن کرنا ہے، نماز بعد میں پڑھیں گے. آج ہوتا کیا ہے؟ ابھی تو فلم چل رہی ہے، نماز بعد میں پڑھیں گے. دنیا کی تمام بھلائیاں سائڈ میں ہیں، صرف ایک چیز کو لے کر کے چلتا ہوں، نماز کیا چیز ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں، جان نکل جاتی ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ باقی رہتی ہے. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں جنت دیکھا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جنت کیسے دیکھ لی. اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے ہی فرمایا تھا کہ دنیا کے تمام لوگ تو دنیا جنت میں جائیں گے الگ الگ طریقے سے، اپنے اپنے انداز میں لے، لیکن یہ خاندان اللہ کی رضا سے جنت میں جائے گا. آئیے، اللہ رب العالمین نے تکلیفیں دی ہیں. کیسی تکلیفیں؟ آج تو کسی کی جان کی باری نہیں آتی. آج تو زیادہ سے زیادہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو صرف اتنا کہ آج دنیا کی مسجدیں یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں امام صحیح مل جائے، ہمیں مؤذن صحیح مل جائے، ہمارا معاملہ، ہمارا مسئلہ اس طریقے سے چلے کہ ہماری عزتیں باقی رہ جائیں، ہماری آبروئیں سے دنیا کی دوسری قومیں مذاق نہ کریں. آج تو صرف اتنی سی چیز باقی ہے.
اللہ رب العالمین آزماتا ہے. کس طریقے سے؟ اندازہ لگائیے. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت حبیب بن زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمہ بن کذاب کے پاس بھیجتے ہیں سفیر بنا کر کے. وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ محمد کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. سننے کے بعد بہت پریشانی ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یعنی وہ بھی سوچتے تھے کہ میں بھی ایک نبی ہوں. کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے کانوں نے آواز کو نہیں سنا. سوال ہوتا ہے، جواب ملتا ہے میری کان آواز نہیں سن پا رہے ہیں. دجالوں کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جسم کے ایک ایک اعضا کو کاٹو، جسم کے ایک ایک اعضا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرو، اور جب تک اس کو میری یہ آواز نہ سنائی دے، جب تک کہ میرا اقرار نہ کر لے، جب تک نہ چھوڑنا. ایسا کیوں؟ ایک ہی تو بات تھی، یہی تو کہنا تھا کہ ہاں تم بھی ہو، تمہارا بھی مقام ہے. نہیں صاحب، اگر تم سے رشتہ ختم کروں گا تو دنیا کیسے چلے گی؟ اگر تم بگڑ جاؤ گے تو روزی کہاں سے آئیں گی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے بارے میں جانا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں سمجھا کیا ہے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ دنیا کے لوگوں سنو. ایک مثال بیان کی جاتی ہے جس کو کان لگا کے سنو اور غور سے سنو. کیسی مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کو بڑا جانتے ہو، دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کو تم مانتے ہو، دنیا میں کوئی بھی تمہارا مدد کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر تمہاری ساتھ دینے والی ہے تو سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ. آج لوگوں کا خوف رکھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں، میرے بھائیوں، ایک اہل ایمان جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے، اس کے یہاں تو دوسرے سے ڈرنا بھی شرک ہوتا ہے. اس کا دل تو کسی کا خوف برداشت ہی نہیں کرتا. آج تو سب کے خوف دل میں چھپے ہوئے ہیں. کہا لن یخلقوا ذبابا، کہ وہ ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ولا اجتمعوا لہ، دنیا کی ساری طاقتوں کو تم آزما لو، ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لو، اس کے بعد کروا لو، اگر ایک مکھی میں وہ جان ڈال دیں تو. اللہ کون ہے میرے عزیزوں؟ اللہ وہ ہے جب یونس علیہ السلام سمندر میں پکارتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں، مچھلی ڈس جاتی ہے. آج تو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے اگر تم سے رشتہ ختم ہوا تو عزت ختم ہو جائے گی. مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اللہ، تو ہی رب ہے، تو ہی معبود ہے، یقیناً میں گناہ کرنے والا ہوں. اللہ وہ ہے میرے عزیزوں، ایوب علیہ السلام ہے، ایسے کیڑے جسم میں پڑ رہے ہیں، جب کیڑے جسم سے گرتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں کہ کیڑے گر کر کہاں ہے، تیری غذا میرے جسم میں ہے. دنیا کے لوگ بات کرنا تو دور کی بات، دیکھنا دوبارہ نہیں کرتے. اللہ رب العالمین ان کو شفا دیتا ہے. اللہ وہ ہے، ایک انسان دل میں سوچتا ہے اس کی سوچ کو پڑھ لیتا ہے. اللہ وہ ہے، ایک انسان دل میں سوچتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم کرتا ہے
اچھا سوچا ہے نیکی لکھ دو، برا سوچا ہے جانے دو موقع دو۔ ارے بھائیو، اللہ کو جانا کیا ہے، سمجھا کیا ہے؟ کہا تمام دنیا کی طاقتیں ایک مکھی میں ایک طاقت ڈالنے کی، زندگی ڈالنے کی، سانس ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اتنی چیز نہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، دنیا کے لوگ، دنیا میں مرے ہوئے لوگوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کو آگاہ کر رہا ہے اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ کو پہچانا کیا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے طلب کرنے والا، مانگنے والا کمزور ہے، مانگنے والا تو کمزور ہے، بات سمجھ میں آتی ہے تبھی تو مانگ رہا ہے، کمزور ہے تو۔ اور فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، دینے والا بھی کمزور ہے۔ فقیر کے پاس جائے گا تو ملے گا کیا؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو اس طریقے سے پہچانا ہی نہیں جس طریقے سے پہچاننا تھا۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول دیکھیے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ پریشانی سامنے ہے، مصیبت ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین پریشانیوں کو ختم کرے۔ دعا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے دل میں یہ بات آئی کیسے؟ پریشانی ہے، اللہ رب العالمین نے تو کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تم کو ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، ہر طریقے سے آزماؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دعا، تمہارا یہ زبان تمہیں معلوم نہیں، یاد نہیں، تم سے پہلے لوگ ایسے دنیا میں آئے ہیں جن کو زمین پر لٹایا جاتا تھا اور نیچے آگ کے انگارے رکھے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کی جو سب سے بڑی سزا ہوا کرتی تھی لوگوں کو دی جاتی تھی، اور لوگ تم کہتے ہو کہ دعا کرو، تمہیں تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ میرے بھائیو، یہی ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ آپ یاد کر لیجیے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے اس غلام کو، جس کے بچوں کو، اس کو خود کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا تھا کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے گھر بنایا ہے۔ کیوں؟ میرے عزیزو، آج کے خطبے کا درس یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے خوف سے، دنیا کا خوف تمہارے دلوں میں ڈالیں گے، لیکن اس وقت تمہاری آزمائش کا ٹائم ہوگا۔ تمہاری آزمائش، تم اسلام میں، تم ایمان میں، تم اللہ پر کتنا بھروسہ رکھتے ہو۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تم کو بھوک کے ذریعے سے، کیسی بھوک، کیسی بھوک؟ آج بھوک کہاں ہے؟ من کرا تو جاؤ چکن فرائی چاہیے، آ جاتی ہے۔ من کرا تو فلاں مٹھائی چاہیے، آ جاتی ہے۔ آج خود بھوک کہاں ہے؟ لیکن کہا ایسا ہو سکتا ہے جب تمہارا دل چاہے مجھے تو فلاں چیز کھانی ہے، مجھے تو بہت مہنگی چیز کھانی ہے، آ سکتا ہے موقع تمہیں نصیب نہ ہو، تمہیں رکنا پڑ جائے۔ ایسے موقع پر یہ مت سوچنا کہ میرے پاس پیسے کا ہے۔ آ سکتا ہے کبھی چلتے پھرتے تمہیں پریشانی آ جائے، لیکن یہ مت سوچنا کہ اللہ رب العالمین کی توقع تم سے ہٹ گئی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے تمہاری نافرمانی کرنے لگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارا بدلہ نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم کو بیمار کر دیا جائے، پریشان کر دیا جائے، دنیا کے لوگ تم کو پریشان کرنے لگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا معبود اللہ نہیں ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بہت بڑا پوائنٹ ہے۔
تمہارے مالوں میں نقصان کرنے کے بعد آزماؤں گا، ابھی بہت زیادہ دے رہا ہوں، بعد میں کم دوں گا. یہ مت کہنا کہ اللہ رب العالمین کی نظر ہٹ گئی ہے، اللہ رب العالمین بھول گیا ہے تو میں کیوں اللہ کی عبادت کروں. یہ مت سوچنا. کہا آزمائش ہوگی، دولت بھی دوں گا، دولت کو چھینوں گا بھی. آج تو دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر ایک دن 100 روپے کم جائیں تو ہاں آج تو پوری تھکان میرے اوپر ہی آ گئی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے نفسوں کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے تم کو آزماؤں گا، تمہیں زندگی دے کر کے بھی، تم کو موت دے کر کے بھی. وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں میں کمی کرنے کے بعد بھی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور کہا اللہ کے نبی سے کہہ دو اگر صبر کرنے والے ہیں تو تمہارے لیے بشارت ہیں، تمہارے لیے بشارت ہیں. بشارت کس چیز کی ہے؟ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے مین چیز کیا ہے؟ صرف جنت ہے. آج دولت کی تو دولت، انسانوں کو جان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی. آج ہوتا ہے ایسا ہی ہمارے ساتھ. جب وقت آیا، آج تو ضرورت ہے، آج تو پریشان ہوں. اور نوجوانوں کا عالم، اگر کوئی نوجوان نماز پڑھتا ہے تو سوچتا ہے یار فلاں جگہ ایسا چکر چلا ہے، فلاں جگہ سیٹنگ بازی چل رہی ہے، ان کی برادری دوسری ہے، میری برادری دوسری ہے، ابو سے کہوں گا تو ابو نہیں مانیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتا ہوں. دعا کس چیز کی چل رہی ہے؟ سمبند غلط چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین قبول نہیں کر رہا. اس کے بعد جیسے ہی شادی دوسری جگہ ہوتی ہے تو جوان سمجھتا ہے اب تو زندگی برباد ہے، اب تو دنیا میں بچا ہی کیا ہے، جنت چھن گئی. یہی ہوتا ہے. دنیا کی تمام طرح سے تم کو آزماؤں گا، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین کی نظر تم سے ہٹ گئی ہے. یہ سمجھنا کہ دینے والی ذات، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ بادشاہت کا مالک تو ہی ہے، جتنی بادشاہت تو دے گا، جتنا رزق میرے لکھا ہے ضرور ملے گا، لیکن میں جتنی طاقت چاہوں لگا لوں، جتنی کوشش چاہوں کر لوں، لیکن اگر رزق میرے لکھے نہیں ہے تو مجھے مل نہیں سکتا. عزت دینے والی ذات تیری ہے، ذلت دینے والی ذات تیری ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ تو رشتے ناطے بنائے گئے ہیں اس لیے کہ دنیا کے قانون سے اسے چل سکے. میرے بھائیو، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. انسانوں کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھ لو ابھی ٹائم ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے، دوسری جگہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مان جاؤ. حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے جسم کو نوچو، جسم کو نوچا جاتا ہے. کہا جاتا ہے سمجھ جاؤ. کہا کس چیز سے سمجھ جاؤں؟ اسلام سے باز آ جاؤں، نبی کی شریعت سے باز آ جاؤں. یہ ہو نہیں سکتا. کہا جاؤ. نہیں مانتا ہے، سزا چھوٹی ہے، سولی پر لٹکاؤ. سولی پر لٹکایا جاتا ہے، نہیں ڈر لگتا ہے. ڈر نہیں لگا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے شخص کو بلایا جاتا ہے، دوسرے شخص کو نظروں کے سامنے مار دیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ مان جاؤ، ابھی دیکھ لو موت دے دی ہے، تمہیں بھی مار دیا جائے گا. کہا مار دو. میرے بھائی صحابہ رسول مسکراتے ہیں، مسکراتے نہیں روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں میرا خوف دل میں آیا ہے، اب تو مان لے گا، اب تو مان لے گا. لیکن میرے بھائیوں کیا پتا بادشاہوں کو، لا مان یا لما آتے ولا موت یا لما منات. دینے والی ذات اللہ کی ہے، چھیننے والی ذات اللہ کی ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں روتے ہو؟ کہا افسوس اس چیز کا ہے، آج اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں، لیکن ایک ہی جان ہے. اگر میرے جسم کے ہر اعضا کے پاس الگ الگ جان ہوتی تو میرے جسم کے ہر اعضا کی الگ الگ جان سینچی جاتی، اللہ کی راہ میں میری سارے جان شہید ہو جاتی. کہا ایک جان جا رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. کئی ساری جانیں ملتی، کئی ساری طاقتیں ملتی، اس کے بعد مارا جاتا تو خوش ہوتا کہ کئی بار مجھے شہید کیا گیا ہے. اس سے بڑی بات میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد صرف یہی کہوں گا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو.
اپنی طاقتوں کو چھوڑ دو. میرے بھائیوں خطبے بہت ہوتے ہیں, اسی بارے میں ہوتے ہیں, لیکن وقت زیادہ نہیں ہے. وقت سمجھنے کا ہے, سوچنے کا ہے. تقریریں بہت ہوتی ہیں, پروگرام بہت ہوتے ہیں, جلسے بہت ہوتے ہیں, لیکن صرف اپنے ضمیروں کو جگانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو الہی تو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ پورے طریقے سے اسلام کو لاگو کرنے کی, اسلام کو ماننے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پورے طریقے سے قدر کرنے کی, اس کی عزت کرنے کی, اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. الہ العالمین ہماری جانیں تو بخشنے والا ہے, ہمارے گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے. اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شمار نصیب فرما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تو ہمیں نیک بنا دے, ہمیں صالح بنا دے. اللہ تو ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان کی حالت میں. اللہ جب بھی موت آئے تو ایمان کی حالت میں, مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.